مانو اللہ مت مانو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو کوئی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور سجدہ بار بار جگہ کر کے بتایا ہے کہ ہماری معرفت سمجھو, ہمارے ذریعے سے اس کو سمجھو. یہ نفس کہاں, نفس کہاں, نفس سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک عالم گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے, گجرات شہر ہے, شہر گجرات پاکستان میں جیسے ہمارے ہاں شہر گجرات ہے ویسے ہی وہاں بھی ہے. اور اس شہر گجرات کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے بھیرا. ہو سکتا ہے گجرات کے کوئی یہاں بیٹھا ہو تو میری بات کی تائید کرے گا. اس گاؤں کا نام جو ہے بھیرا ہے, اور بھیرے کے رہنے والے انتقال کر گئے, ان کا نام تھا کرم شاہ. اور یہ میرے خیال سے میں نے جو ہسٹری ان کی پڑھی ہے, اس زمانے میں یہ جج ہوا کرتے تھے کسی دور میں, ہے نا بھائی؟ ہاں, جج ہوا کرتے تھے. معمولی شخصیت کرم شاہ کی نہیں ہے. ہم لوگ ایسے ہی مجلسیں نہیں پڑھتے ہیں بغیر تحقیق کے. ایک صلوات بھیجے محمد والے, ہے نا؟ تو یہ گجرات, آپ کے ہاں کا گجرات یعنی پاکستان کے اندر جو گجرات, اس گجرات شہر کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام بھیرا. بھیرے کے رہنے والے کرم شاہ جج تھے. تو معمولی شخصیت کا آدمی جج نہیں بنتا ہے, کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا تب جا کے وہ جج بنا ہوگا. بڑی پیاری بات لکھی ہے یہاں کے اوپر, اور ان خزائنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی ہے. تو ہماری تو عادت ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں, جو باطل ہوتا ہے باطل کے منہ پہ مار دیتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو حق ہوتا ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں لکھا کہ الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں. در منصور کا بھی حوالہ دیا, ہماری جو تفسیریں ہیں میزان وغیرہ اس کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے خود تفسیر لکھی ہے قرآن کی, جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن. خود جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن. اور ضیاء القرآن کے اندر اس آیت کی وہ تفسیر فرما رہے ہیں, یعنی جو ہم نے آیت کی خدمت میں آپ کے پیش کیے, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اور یہ بات جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی ہے, اور جب نفس کے اوپر آئے ہیں کہ رسول نے نفس سے مراد کس کو لیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, علی کو جو رسول لے کے گئے تھے, بہت توجہ سے میرے عزیزو بڑی سکون کے ساتھ بات کو سنیے گا, علی کو جو لے کے گئے, مجلس کا مطلب ایک درس ہوتا ہے, اور حقیقتاً یہ آپ کے پاس جو علم پہنچتا ہے یہ مجلس اعزا کا دین ہے. یہ ذکر حسین علیہ السلام کی دین ہے. 2 مہینے 8 دن جو یہ کلاسز چلتی ہیں, اگر آدمی پابندی سے وقت نکال کے شریک ہو جائے تو سال بھر جواب دینے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے ہم اپنے ہاں کبھی بھی کسی بچے سے نہیں کہتے ہیں کہ فلاں میلاد میں نہ جاؤ, فلاں محفل میں نہ جاؤ, جاؤ گے تو بگڑ جاؤ گے, تو خراب ہو جاؤ گے. نہ, ہم نے حسین کے صدقے میں اپنے بچوں کو اتنا علم دے دیا ہے, اگر بڑا کچھ بات کہے گا ہمارا چھوٹا پہلے سے جانتا ہوگا. یہاں گمراہی کا امکان نہیں ہے, اتنا اس کے پاس علم ہوگا کہ وہ اطمیناناً جواب دے لے گا. تو عزیزان گرامی وہ تحریر فرماتی ہے. اب میں کیا کروں, جب میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں, جب ایک پائے تکمیل تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے تب تک بہت آگے معاملہ نکل جاتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کا جو مسئلہ ہے وہ نفس کی بات نہیں ہے. چاہے وہ در منصور ہو, چاہے تفسیر صافی ہو, چاہے تفسیر میزان ہو, کسی کے اندر بھی ہر چیز کا انہوں نے, جس کو ہندی میں ہمارے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کھنڈن کیا ہے, نہیں مانا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں, نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے. اور اگر یہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا نظریہ ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا. نفس سب نے لکھا, ہم نفس نہیں مانتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کرم شاہ بھیرے والے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نفس نہیں مانتے. پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا صاحب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ علی کو جو لے کے گئے تھے رسول مقبول, نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے, نہ بھائی کی جگہ لے کے گئے تھے, بلکہ علی کو جو لے کے گئے تھے وہ اس حیثیت سے لے کے گئے تھے چونکہ علی جو تھے وہ رسول کے داماد تھے. توجہ چاہنا میرے عزیزو, شاید اس کے اندر ایک راز ہے جو کھل کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, علی کو جو لے کے گئے تھے نہ بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے, بلکہ کس حیثیت سے لے کے گئے تھے وہ فکرہ ہم بھول گئے. کہاں علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں. پھر کیوں لے کے گئے تھے؟ کہا بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے. اب دماغ ہمارا بھی وہاں کے اوپر چکرا ہے, بھائی علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ اب یہاں کے اوپر حدیث آئی, توجہ چاہ رہا ہوں, یہاں کے اوپر حدیث آئی. حدیث نبوی کیا ہے؟ ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں, ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں. ایک اس کے اپنے اماں ابا, ٹھیک ہے,
خالق وہ ہے لیکن ذریعہ خلقت یہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک اپنے اماں ابا, ایک وہ باپ کہلاتا ہے جس نے آپ کو اپنا فن سکھا دیا, ایک حرف پڑھا دیا, وہ آپ کا باپ ہے. بات سمجھنے نا, جسے ہم لوگ اردو میں استاد کہتے ہیں. مرثیہ پڑھنا سکھایا, وہ آپ کا استاد باپ ہو گیا. ایک لفظ اردو سکھائی, الف ب ت سے بڑیے تک پڑھایا, وہ آپ کا باپ ہو گیا. قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا, وہ آپ کا باپ ہو گیا. آپ کو کوئی فن سکھایا, وہ آپ کا باپ ہو گیا. میتھ پڑھنا سکھائی, وہ آپ کا باپ ہو گیا. اب کیا کیجئے کہ دور بڑا خراب ہے, جب اپنے سگے باپ اماں کو نہیں پوچھتے, استاد ہو تو بہت دور کی بات ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کی. ہاں مطلب کچھ مزہ آ رہا ہے تو بتائیے, بات بڑھائیں. جی ایک صلوات بھیجئے بآواز بلند محمد وآل محمد. تیسری کیا ہے حدیث, انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بھی ہوتا ہے جس کی بیٹی آدمی بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے, جسے ہم آپ محبت سے خسر محترم کہتے ہیں, وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. اب جو ماں ہوگی, آپ کی زوجہ کی جو ماں, وہ ہماری ماں. ٹھیک ہے, احترام کیا کیجئے, ضروری ہے. اور چونکہ دائرے ماں میں آتی ہیں, دائرے باپ میں آتے ہیں, احترام کریے. دعائیں وہ بھی دیں گے, ایسا نہیں کہ وہ خراب ہوتے ہیں, سب خراب نہیں ہوتے. رسول اللہ کی بہت جگہ سسرال تھی, سب سسرال تھوڑی خراب تھی ان کی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجئے محمد والے مجھے. بھئی نبی کی اتنی سسرالیں تھیں, کیا ہر سسر نبی کا خراب تھا یا ہر ساس ان کی خراب تھی؟ نہ, ایسا نہیں ہے. اب اگر کوئی خوش ہو کے کہے کہ نبی چل نہیں پا رہے تھے, ولو نبی تھے, لیکن میں نے محبت میں اس لیے ان کو اٹھا لیا کاندھے کے اوپر چونکہ یہ میرے داماد لگتے تھے, اور اٹھایا اس لیے میں نے کہ ہو سکتا ہے ان کو اٹھانے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی یہ بخاری کے اندر فقرہ لکھا ہوا ہے کہ نبی چل رہے تھے, ہمیں محسوس ہوا, یہ سسر صاحب کہہ رہے ہیں, ہمیں محسوس ہوا کہ تھک نہ جائیں, تو اس لیے ہم نے نبی کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے کے اوپر بٹھایا, چونکہ نبی جس سواری کے اوپر سوار ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. تو خالی یہی مقصد نہیں ہے, اگر اس مقصد سے سوار کیا گیا تو وہ مقصد الگ ہے. تو اب اگر یہ فخر کیا جائے کہ صاحب ہم نے نبی کو سوار کیا اس لیے مستحق جنت, یہ الگ چیپٹر ہے. تو چاہے داماد کی حیثیت سے اٹھایا, چاہے کسی سبب سے اٹھایا, لیکن اٹھایا. بہرحال تو سب خراب نہیں تھے. اب اگر کسی کے ساتھ سسر گڑبڑ ہو جائیں تو یہی تسلی کر لیجئے کہ نبی کے ہاں بھی گڑبڑ تھی, اگر ہمارے یہاں گڑبڑ ہو گئے تعجب کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ایک صلوات نعت فرمائے مل جل کے محمد والے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ باپ اور وہ ماں ہوتے ہیں جس کی بیٹی آدمی بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے. تو کہتے علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ نہیں, بہت بڑا فیصلہ سنایا کرم شاہ نے. ظاہر سی بات ہے, جیسے جج تھے ویسے فیصلہ بھی بہت پیارا دیا ہے, اور اتنا اچھا فیصلہ دیا جو ہمارے حق میں بہت اچھا آیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اتنا اچھا فیصلہ سنایا. کہتے ہیں کہ جو علی کو لے کے گئے نفس ہی نہیں, بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے. اب ایک جملے کو توجہ سنیے گا, بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے. کہیں بیٹے کی حیثیت سے لے گئے تھے, کہاں, چونکہ علی جو تھے وہ محمد کے داماد تھے. نفس کی بات کا انکار کر دیا, جتنی تفسیریں سب کا انکار, اپنی الگ تفسیر. وہ کہتے علی جو لے کے گئے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے, کیوں, اس لیے کہ علی جو تھے وہ رسول کے داماد تھے. اب بریکٹ میں بہت پیارا جملہ لکھا, جن تک پہنچ جائے میری طرف سے سبحان اللہ. بریکٹ میں لکھا ہر شریف داماد, یہ لفظ شرافت بریکٹ میں ہے. جی سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بریکٹ میں کرم شاہ نے لکھا ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. نہ 1% لوگ سمجھے میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں. جی یہ میرا پسینہ ہے, سردی میں یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, عرض کرنے کا مقصد ہے, پھر دوہرا رہا ہوں. بریکٹ میں لکھا ہر شریف داماد, لفظ شرافت آئی ہے, ہر شریف داماد
اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا کرم شاہ یہ لکھ کے تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اس کا مطلب کہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے کہ نبی کے بہت سے داماد تھے تو ایک لمحے کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن شرافت کے دائرے میں سوائے علی کے کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، پنجتن پاک تشریف فرمائیں۔ یہ ذہن میں آ گئی بات، ابھی چلتے چلتے سنا دے رہے ہوں، حالانکہ وقت ہو چکا ہے۔ اگر 2-4-6 منٹ لیٹ ہو جایا کرے تو چاہے کچھ سمجھ کے ہمیں معاف کر دیا کریے، اب کیا کریں۔ ایک صلوات عنایت فرمائیں مل جل کے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بہرحال پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں، پنجتن سے مراد آپ بخوبی جانتے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کا چہرہ متغیر ہوا۔ جیسے نبی کا چہرہ متغیر ہوا، بیٹی نے سوال کیا بابا آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے لال، میں محشر کا سما دیکھ رہا ہوں اور اپنے چاہنے والوں سے میں نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے اعمال کو جب دیکھا تو میرا چہرہ متغیر ہو گیا۔ غور فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور یہ روایت جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ بھی سن لیجئے، مناقب آل محمد، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب چہرہ متغیر ہوا تو بیٹی نے سوال کیا تو رسول نے یہی ارشاد فرمایا مغفرت کا وعدہ ہمارا ہے ان سے، لیکن ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی باپ اور بیٹی کے درمیان، آخری پنجتن کی کڑی، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اٹھنے کے بعد سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں نانا جان ہماری عبادت میں سے کچھ حصہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کو دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کچھ حصہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کو دیا۔ ابھی امام مظلوم کربلا کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے، امام حسن علیہ السلام اٹھے، کہا بھائی حسین تم مجھ سے چھوٹے ہو، تمہارا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اگر تم نے نانا کے چاہنے والوں کو کچھ حصہ دیا ہے تو ہماری عبادتوں کا کچھ صلہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہماری عبادتوں کا کچھ صلہ ہم چاہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ ادھر دونوں بیٹوں نے تذکرہ کیا، جناب سیدہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا بابا اگر یہ لوگ کریم ہیں تو ہم ان سے بڑے کریم ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم ان سے بھی بڑے کریم ہیں، ہم نے بھی اپنی عبادت کا آدھا صلہ اپنے چاہنے والوں کو دے دیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، مولائے متقیان تشریف لے آئے، انہوں نے کہا حسنین تمہارا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، خاتون جنت آپ کا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، میری ضربت کا ایک حصہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک حصہ اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں۔ ادھر نبی نے کہا کہ تم سب ہم سے چھوٹے، کیا سن رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم سب کے سب ہم سے چھوٹے ہو، جب تم نے کچھ دیا تو چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں میں بھی اپنی عبادت کا صلہ دے رہا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، خدا کی قسم کیا باتیں اہل بیت کی ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور پیغام دیا کہ جاؤ چونکہ یہ ہستیاں ایسی باتیں کر رہی ہیں، جا کے کہو جبرائیل کہ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم نے محشر میں انہیں معاف کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے صلہ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے گناہ کیا، کان کھینچا، توبہ توبہ، دوسرے دن پھر اسی میں داخل ہو گئے، نا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ عزیزان گرامی، عزاداری ذکر آل محمد، انبیاء کرام نے جب نبی کا وجود ہوا اور جب بھی کوئی نبی سرزمین کربلا سے گزرا تو وہ رویا ہے۔ زمین کربلا سے جب گزر ہوا تو واقعہ بہت دیر بعد ہوا ہے، تب نبی رویا، چاہے آدم ہو چاہے جناب نوح ہو۔ جناب نوح تو بہت سالوں تک گریا کرتے رہے، اسی لیے ان کو نوح کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں جناب نوح کا نام عبدالشکور ہے، ان کا نام عبدالشکور ہے، چونکہ نوحہ پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے، اس لیے ان کا نوح 9 سے نوح بن گیا۔ اور فرمائیے گا یہ 9.5 برس تک گریا کرتے رہے ہیں۔ عجیب بات یہی میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، ہم 2 مہینے 8 دن روتے ہیں، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، وہ 9.5 برس تک روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہر نبی رویا ہے، جناب ابراہیم گزرے ادھر سے، وہ بھی روئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کربلا کے اندر اتنا درد تھا،
اللہ نے یہ درد سمویا تھا کہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا وہ روتا تھا۔ اور سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ حسنین کی ماں ہے۔ سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ حسنین علیہ السلام کی ماں ہے۔ کبھی آپ خود بھی سوچا کیجئے، ہر بات پڑھنے والی نہیں ہوتی ہے عزیزان گرامی، کہ کب سے بی بی چلی ہے قافلے کے ساتھ۔ 28 رجب کو حسین اپنا قافلہ لے کے چلے ہیں، پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں چلی آ رہی ہے، یعنی جہاں جہاں حسین کا قافلہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلی آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشورہ جب حسین گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، جناب فاطمہ نے آواز دی، میرے لال میں یہاں موجود ہوں، اللہ اکبر، اور اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کیا ہے، اپنی آغوش کو پھیلایا، آ میرے لال آ جا، میری آغوش میں آ جا۔ میرے عزیزو، اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیے، اس نہج سے اور دوسرے عزادار کے اعتبار سے دیکھیے، تو ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا جب بیوی کی ولادت ہوئی ہے، جھولے کے اندر بیوی لیٹی ہوئی ہے، بے ساختہ رو رہی ہے۔ رسول نے کہا چپ ہو جاؤ، زینب کی آواز خاموش نہیں ہوئی۔ مولا علی نے کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ، زینب کا رونا بند نہیں ہوا۔ یہ میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں، حوالہ دے رہا ہوں مقتل سادات کا، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے، اے بہنہ خاموش ہو جاؤ، لیکن زینب خاموش نہیں ہوئی۔ ماں نے بہت چپ کرایا، لیکن زینب کی رونے کی آواز بند نہیں ہوئی۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے قدم رکھا، جھولے کے قریب گئے، عجیب و غریب فکرہ ارشاد فرمایا، اسکتی یا اختی، اے میری بہنہ خاموش ہو جا، اللہ اکبر۔ یہ فکرہ جیسے حسین نے ارشاد فرمایا، اے میری بہن خاموش ہو جاؤ، زینب کا رونا بند ہو گیا۔ یعنی کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرش ازا بچتی ہے، ثانیہ زہرا سیڑھیاں سے چل دیتی ہیں، آتی اماں چلیے فلاں جگہ فرش ازا بچ گئی، اللہ اکبر۔ ہمارے بھیا کے ماتم دار جمع ہو گئے، آتی ہیں رونے والوں کے لیے، تم نے اپنا فرش بچھایا، فرش ازا کے اوپر بیٹھے، آنکھوں سے اشک نکلے، رومال آ گیا، جیسے رومال آیا رومال کے اندر اشک چلا گیا، اور بی بی ارشاد فرماتی ہیں رونے والے یہ تمہارے اشک رائے گر نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت، مجلس تمام ہے، رونے کے لیے وہی کافی ہے۔ ہم آپ ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ذرا سی سردی ہم آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ خاندان عصمت و طہارت کیسے سفر کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے مسافرت کرتے ہوئے جب اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں جہاں اہل بیت کو بلایا گیا تھا۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، وقت کی بات تھی پابند رسن تھی زینب، اللہ اکبر، وقت کی بات تھی پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ دربار کے سامنے قافلہ کھڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب قافلہ پہنچا ہے وہاں کے اوپر، علماء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور جب قافلے کو دربار میں بلایا گیا ہے اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ ساری رات زینب دربار کے سامنے کھڑی رہی ہے، وہ بیٹی جو اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، اللہ اکبر، ماں کی شہادت کے بعد خاموشی اختیار کیے ہوئے ایک لفظ نہیں بولتی ہے۔ 23 دن گزر گئے، 24واں دن آیا، علی کو پتہ چلا، فضہ نے بتایا آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے، فوراً پوچھا فضہ بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی بیٹی نے کہا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، جیسے یہ جملے سننے تھے آپ کے مولا نے پیشانی کو جھکایا، جھکانے کے بعد سر کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فضہ جا کے کہو میری بیٹی سے بابا ضرور لے کے چلے گا، لیکن ابھی نہیں، سورج غروب ہو جانے دو، دل ڈھل جانے دو، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دل کے اجالے میں باہر نکلے۔ اللہ اللہ فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے۔ یہی شام و کوفہ کا بازار ہے،
مولانی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ ساری رات دربار کے سامنے کھڑی رہی، جب صبح نمودار ہوئی ملعون نے کہا دربار میں پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ شبر قریب آئے، آنے کے بعد کہا آپ کو اسی طرح دربار میں چلنا ہوگا۔ بی بی بار بار ایک چادر کا مطالبہ کر رہی ہے، جب نہ ملی چادر ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آواز دی فضا میرے قریب آؤ، ام کلثوم میرے قریب آؤ، ہم بد دعا کرتے ہیں۔ ادھر زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، نظریں اٹھی نوکے لگا کے اوپر، کیا دیکھا بھیا کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی بہن بد دعا نہ کرنا، اسی طریقے سے دربار میں چلی جاؤ۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جب بھی آنسو نکل آئے دعائیں ضرور کیا کیجئے گا، ہمیں بھی حقیر کو بھی یاد رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک رسن ہے، سارے گلے بدھے ہوئے ہیں، آگے آگے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، اب دربار کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے داخل ہوئے ملعون نے شیور سے کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ حسین کے بیٹے سید سجاد ہے۔ کہا ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ حسین کے خاندان میں کوئی مرد مجاہد باقی نہ رہ جائے، یہ کیسے بچ کے چلے آئے؟ کہا یہ اس وقت بیمار تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہم نے انہیں وہاں نہیں قتل کیا۔ اللہ اللہ، جیسے یہ جملے سننے تھے ایک مرتبہ ملعون نے کہا اچھا اگر تم نے کربلا میں نہیں قتل کیا تو ابھی میرے دربار میں قتل کر دیا جائے۔ شیور نے جلاد کو حکم دیا، جلاد چلا، چاہتا ہے کہ سید سجاد کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ رسیوں کو توڑتی ہوئی ایک بی بی اٹھی، آ کے سید سجاد سے لپٹ گئی، اے میرے لال سید سجاد، جب تک ہمارے دم میں دم باقی ہے ہم تم پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ملعون نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ کہا اچھا اس کو بھتیجے سے اتنی محبت؟ کہا تجھے کیا معلوم اس نے کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالیوں کو نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، اس موقع کے اوپر مجھے سرکار فخر مرزا عالم صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے یا علی آپ کی نسل امامت زین العابدین سے چلتی رہی لیکن کربلا کے میدان میں زینب کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ کربلا کے میدان میں زینب کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہا اس کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جلاد چلا چاہتا ہے سید زہرا کو قتل کرے یا سید سجاد کو قتل کرے۔ سنیں گے میرے عزیزوں، ایک مرتبہ رسیوں کو توڑتی ہوئی ایک صحیفہ اٹھی جس کے بال سفید ہو چکے تھے، قریب آئی، اے بی بی جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کے اوپر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ملعون نے پوچھا یہ ضعیفہ کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا یہ حسین کے گھرانے کی کنیز فضہ ہے۔ کہا اس کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جیسے حکم ملا فضہ نے بڑی حسرت بھری نظروں سے پورے دربار کا معائنہ کیا، عجیب و غریب فکرہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ دربار کے اندر حبش کے رہنے والے غلام بھی موجود تھے، ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا اے حبش کے رہنے والوں غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قوم قبیلے کی عورت کو شبر اس طرح کہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ جیسے یہ جملے سننے تھے وہ حبشی غلام جو اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے تھے یزید کے قریب آئے، اے یزید ابھی شبر سے کہہ دے جلاد کو روک دے ورنہ پورے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ جیسے یہ منظر جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ خوراک کے رکیا، اے بھیا ارے دربار میں کنیز کے چاہنے والے اتنے لیکن ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں۔ اے بھیا حسین آج زینب اتنا مجبور ہے، کنیز کے چاہنے والے اتنے لیکن ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ آواز نجف سے ٹکرائی ہوگی شاید میرے مولا قبر میں طرف اٹھے ہو، آواز آئی ہو اے میری بیٹی صبر کرنا، مشیت معبود نے رب مجبور کر رکھا ہے ورنہ ان ظالموں کی کیا مجبور